السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے. میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں. آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کون سی ایسی خوراکیں ہیں جو ایک مرد کو سپر مرد بنا سکتی ہیں. کون سی ایسی خوراک ہے جس کو کھانے کے بعد انسان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس میں مردانہ قوت ٹاپ پہ چلی جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر مردانہ ہارمونز اپنے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپٹیمم لیول پہ ہو جاتے ہیں. کون سی ایسی خوراکیں کھائی جائیں کہ نیچرلی طور پہ آدمی بہترین سیکشول ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کا مالک ہو جائے. سب سے نمبر 1 ہے اس میں کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کم لیجئے اور پروٹین کا استعمال زیادہ کیجئے. آج میں نے آپ کو پروٹین والی بیسٹ غذاؤں کے بارے میں بتانا ہے کہ جس کے کھانے کے بعد انسان کا مردانہ ہارمون جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں وہ بہت ہی ہائی ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انسان کے اندر سیکشول پاور بھی بہتر ہوتی ہے، منی بھی زیادہ گاڑھی پروڈیوس ہوتی ہے جس سے اس کی ٹائمنگ بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو ٹاپ نمبر 1 جو غذا ہے پروٹین میں جو بیسٹ ہے وہ گوشت ہے. اس میں کوشش کریں کہ ایسا میٹ لیں جس کے اندر فیٹس نہ ہو. اسپیشلی اس میں جو وائٹ میٹ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. جو چکن میں ہوتا ہے، جو تمام پرندوں میں ہوتا ہے، جیسے مرغی ہے، بٹیرے ہیں، تلور ہیں، ان کا گوشت سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد مچھلی کا گوشت ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور بغیر فیٹس والا آپ مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو میٹ ہے، گوشت ہے، یہ بہترین پروٹین والی غذا ہے. آپ اس کو ابال کے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو گرلڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ انگاروں پہ بنا ہوا جو گوشت ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں کہ گندم کی روٹی نہ کھائیں. جو گندم کی روٹی ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پہ آٹا ملتا ہے، یہ ٹوٹل کاربوہائیڈریٹس ہے. اس کے زیادہ استعمال کرنے سے پھر آپ کے اندر وہ فیٹس کا زیادہ ہو جائے گا، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو پروٹین میں نمبر 1 گوشت ہے. اس کے بعد بیسٹ غذا ہے کہ آپ ڈرائی فروٹس لیں. ڈرائی فروٹس کے اندر بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے. اس کے 10 دانے آپ ڈیلی لیجئے. گوشت کھانے سے، ڈرائی فروٹس کھانے سے، تازہ موسمی فروٹس لینے سے، انڈا، مرغی، مچھلی کھانے سے، یہ میں پروٹین والی غذائیں بتا رہا ہوں. اس سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت ہائی رہتا ہے، اس سے آپ کے اندر سیکشول پاور بہت بہتر رہتی ہے. اس کے ساتھ کوشش کریں کہ کاربوہائیڈریٹس کو کٹ کریں. کاربوہائیڈریٹ سے آپ کی فیٹس زیادہ بڑھتی ہے. جب فیٹس زیادہ بڑھے گی تو اس کے اندر آپ کی چربی زیادہ ہونے سے آپ کے جو سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنز ہیں، آپ کا سیکس ہارمون لیول کم ہو جائے گا، فیٹس زیادہ ہو جائے گی، وزن زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کی سیکشول ڈرائیو کم ہو جائے گی. تو اس میں سب سے نمبر 1 جو آپ چیزیں نہیں کھانی اس میں ہے گندم کی روٹی استعمال نہ کیجیے، چینی، میٹھا جس میں گڑ شکر ہے یہ استعمال نہ کیجیے، چینی، چاول، کولڈ ڈرنک یہ ٹوٹل بند کر دیں اور گندم کی روٹی چھوڑ دیں. ان کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑنے سے اور پروٹین کے زیادہ استعمال سے، اور پروٹین میں نے آپ کو بتایا ہے گوشت ہے، انڈا ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، تازہ موسمی فروٹس ہیں، اس میں لسی ہے، دہی ہے، اس کا استعمال کرنے سے آپ کا یہ سیکشول پاور بہت بہتر ہو جائے گی. آپ کو کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سپر مرد ہو جائیں گے. آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت بہتر ہو جائے گا، سیکشول ڈرائیو بہتر ہو جائے گی، ٹائمنگ امپروو ہو جائے گی، اپنی وائف کو، اپنے پارٹنر کو بہترین طریقے سے سیٹسفائی کر سکیں گے. آپ کے بال بہتر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اسکن گلو کرے گی، خون صحیح کا پروڈیوس ہوگا، فریش خون کے پروڈیوس ہونے سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا، پنک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. اس خوراک کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ واک بھی کیجئے. 1 سے 1.5 گھنٹہ واک کرنا، کاربوہائیڈریٹس کم یوز کرنا، پروٹین کا استعمال زیادہ کرنا، اس طرح کی چیزیں لینے سے آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اور کوشش کریں کہ 55 ایئر سے پہلے ویاگرا، کوبرا، سیالس، ویگا اس طرح کی کوئی بھی سیکشول پاور بڑھانے والی مصنوعی دوائی نہ کھائیے. اس کے ساتھ آپ اگر ریفلکس بن جائے گا جس سے آپ کو عادت پڑ جائے گی یہ دوائیاں کھانے سے، اور یہ دوائی کھا کے ہی آپ سے سیکس پرفارم کر سکیں گے. یہ دوائی نہیں لیں گے تو آپ سے یہ پرفارم نہیں ہوگا. کوشش کریں اپنے آپ کو نیچرل کے اوپر شفٹ کریں. یہ نیچرل غذا آپ کو بتائیے. اپنا ویٹ کوشش کریں کہ نارمل اور نیچرل پہ رکھیں، ویٹ اپنا BMI کے مطابق رکھیں، اور غذا یہ نیچرل غذا لیں. انشاءاللہ اس سے آپ بہت بہتر رہیں گے، مینٹلی، فزیکلی اینڈ سیکشولی اسٹرانگ رہیں گے. غذا سے، واک سے، ٹینشن فری رہنے سے، نیند پوری لینے سے آپ اپنے سارے سسٹم کو نارملائز رکھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ فیل کریں کہ آپ کے اندر وہ آپٹیمم لیول اچیو نہیں ہو رہا، اور اس کے باوجود بھی آپ کے اندر کوئی اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، مردانہ کمزوری ہے، تو ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم آپ کے کچھ ٹیسٹ کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، اس کے اکارڈنگلی آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے. آپ ودن 4 to 8 weeks 100% ٹھیک ہو جائیں گے، 100%.
تو اس کے لیے آپ ہمارے پاس کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.